خان صاحب کے اوپر کوئی بھی مقدمہ جو ہے وہ اصل نہیں ہے، سب بوگس اور جھوٹے کیسز ہیں، سب کے سب پولیٹیکل وکٹمائزیشن، اور اس کو پی ایم ایل این خود مان چکی ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ آپ خان صاحب کو رہا وہ گونگی بہری عورت، وہ ٹک ٹاکر جس پورے انڈیا پاک جنگ کے اندر خاموش رہی، مودی کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا، نہ نواز شریف نے نہ مریم نواز نے، اب اس کو زبان میں بعد میں اوریجنلی خان صاحب کے اوپر حملہ نہیں، یاروں نے ایک لفظ نہیں بولا مودی کے والد خان صاحب بہادر ہیں، اسی طرح ان کے بیٹے بہادر ہیں، انہوں نے موقف جس ڈیسنسی سے اور جس طرح میڈیا کے سامنے پیش کیا وہ سب حقائق کے اوپر مبنی ہے، جو بھی قاسم نے اور سلیمان نے بات کی وہ سب حقائق کے اوپر، مطلب ہے کہ وہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ قوم کے لیڈر کو ہم بالکل کبھی بھی ان کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے۔ اس ٹائم میں موجود ہوں پارلیمنٹ ہاؤس کے بالکل باہر، آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں آج قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے۔ ہم جائیں گے آج قومی اسمبلی کے اندر اور اندر آپ کو دکھائیں گے کہ آج یہاں پہ کون کون لوگ آئے ہیں، کیا کیا اہم امور پر بات چیت ہو رہی ہے۔ اسمبلی کے اندر ہم موجود ہیں، میڈم زرتاج گل صاحبہ یہاں پہ کھڑی ہیں، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ بات چیت کر رہے ہیں ان سے۔ آج ویڈیو بیان ان کا سامنے آیا ہے فیس بک کے کوئی نہیں، میرا خیال کمر شیوزب کا جو بیان آئے ہیں کہ علیمہ خان یا تو سیاست میں آئیں یا پھر اس طرح بات کریں، آپ کیا سمجھتی ہیں وہ درست ہے اور ان کا اسٹانس درست ہے اور علیمہ خان صاحب درست ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہو، میرے خیال میں کسی زوم میٹنگ کے اندر کوئی بات کر رہی تھی، زوم میٹنگ کے اندر ہم آپ ہماری پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ میں آپ کو خبریں آتی ہیں، ہم کتنی چیزوں پہ آپس میں کرتے ہیں اختلاف، وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، اور میرے خیال میں انہوں نے ایکسپلیشن دے بھی دی ہے ان کی ٹویٹ میں، انہوں نے میرے خیال میں ایکسپلیشن دے بھی دی ہے۔ دیکھیے ہمارے لیے علیمہ بی بی بہت معزز ہیں، سب بہنیں ہمارے لیے، خان کی فیملی ہمارے لیے بہت معزز ہے، ہم بہت عزت کرتے ہیں، اور ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے جب ان کو سڑکوں کے اوپر بٹھایا جاتا ہے سختی گرمی سردی میں، اور ان کو اپنے بھائی سے ملنے نہیں دیا جاتا۔ کل الحمدللہ خان صاحب کی بہنیں ملی، ہماری تو اب سب ہم بار بار ایک ہی بات کر رہے تھے کہ اللہ کرے یہ سلسلہ برقرار رہے، خان صاحب سے فیملی کی اور ان کے بیٹوں سے بات ہوتی رہی ہے۔ باقی جہاں تک یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں آپس میں، میرے خیال میں وہ بڑی ہیں، وہ آپس میں بات کرتی چیزوں کو وہ کر رہی ہے، کوئی اتنا خان صاحب نے باقاعدہ جو پیغام بھیجا ہے اس نے کہا ہے کہ آپ تحریک پہ فوکس کریں، اور جنید اکبر صاحب کو بھی خاص طور پر یہ پیغام دیا۔ دیکھیے میری بات سنیں، میں آپ کو بار بار جب بھی آپ مجھے یہاں ملتے ہیں آپ سے ایک ہی بات کہتی ہوں کہ ووٹ بھی خان صاحب کا ہے، پروگیٹو بھی خان صاحب کا ہے، خان صاحب نے ہمیں لایا عمل دینا، ہم نے من اور لبیک کہنا ہے، سمپل سی بات ہے۔ خان صاحب نے جو حکم بھجوایا سر آنکھوں کے اوپر ہم تیار ہوں گے، سمپل۔ یہ آپ میڈم خان صاحب کے بیٹوں کا کل ایک انٹرویو آیا ہے سوشل میڈیا پہ، میں نے خود سارا شیئر کیا، اٹس ویری ہارٹ بریکنگ۔ سنا ہے آپ نے میڈم وہ انٹرویو؟ میں نے سنا لیا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جس بہادری سے دونوں بیٹوں نے خان صاحب کے بارے میں بات کی، کبھی حالانکہ وہ میڈیا پہ نہیں آتے، وہ کبھی اس طرح بات نہیں کرتے، لیکن وہ مجبور ہیں، تکلیف میں ہیں، انہوں نے اپنے والد کے لیے بات کی ہے، اور وہ دکھ اور وہ جو غم ہے وہ انسان دیکھ سکتا ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی بہادری ہے کہ جس طرح کے والد خان صاحب بہادر ہیں، اسی طرح ان کے بیٹے بہادر ہیں، انہوں نے موقف جس ڈیسنسی سے اور جس طرح میڈیا کے سامنے پیش کیا وہ سب حقائق کے اوپر مبنی ہے، جو بھی قاسم نے اور سلیمان نے بات کی وہ سب حقائق کے اوپر۔ میڈم قاسم اور سلمان نے اپنے ابے کے بارے میں کہا ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، ان کو سزائے موت ہو سکتی ہے۔ خان صاحب کے اوپر تو کتنے دفعہ اٹیمپٹ ہو چکی ہیں، خان صاحب کے اوپر تو کتنے اسیسینیشن اٹیمپٹ ہو چکی ہے، کیا وزیر آباد میں اوریجنلی خان صاحب کے اوپر حملہ نہیں ہوا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ قوم کے لیڈر کو ہم بالکل کبھی بھی ان کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ میڈم بطور سینئر رہنما ہیں آپ، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر پارلیمنٹیرین بھی ہیں، پارلیمانی لیڈر بھی ہیں، آپ کا لیڈر جیل میں قید ہے، ورکر پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا لیڈر کب رہا ہوگا، لیڈرشپ کہتی ہے کہ خان صاحب خود کال دیں گے، تو آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب خود کال دیں گے اپنی رہائی کے لیے؟ What you have to understand is یہ کہ چیزوں کو مکس نہ کریں، اصل بات یہ کہ خان صاحب کے اوپر کوئی بھی مقدمہ جو ہے وہ اصل نہیں ہے، سب بوگس اور جھوٹے کیسز ہیں، سب کے سب پولیٹیکل وکٹمائزیشن، اور اس کو پی ایم ایل این خود مان چکی ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ اب خان صاحب کو رہا ہونا چاہیے، ورکر لیڈرشپ سب خان صاحب کی لیڈرشپ کے اندر متحد ہے، خان صاحب جب بھی کہتے ہیں سب پہنچتے ہیں، ہر کوئی اپنے حصے کی کوشش کرتا ہے۔ 3 سال سے پوری پارٹی کو اس وقت جس تکلیف اور آزمائش میں ڈالا گیا ہے، خان صاحب کی بیگم صاحب کو بھی، خان صاحب کو بھی، سب خان صاحب کی بات کے اوپر لبیک کہتے ہیں،
اور اصولی طور پر خان صاحب کو باہر آ جانا چاہیے کیونکہ خان صاحب پہ گناہ ہے اور ان کی بیگم صاحبہ کو بھی آ جانا چاہیے کیونکہ اب یہ کورٹ کے معاملہ نہیں ہے. کورٹ تو انڈرمائنس کر دی گئی ہے 26واں انٹرویو کے بعد. اصل بات یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور پولیٹیکلی اب پی ایم ایل این کو اب یہ اپنی جو جس کو کہتے ہیں نا ذاتی اناد اور بغض ختم کر دینا چاہیے. لیکن مریم نواز کہہ رہی ہے کہ عمران خان کے خلاف فوجی عدالتوں میں کیسز چلائے جائیں, ان کا ملٹری ٹرائلز کرایا جائے. وہ گونگی بہری عورت وہ ٹک ٹاکر جس پورے انڈیا پاک جنگ کے اندر خاموش رہی, مودی کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا, نہ نواز شریف نے نہ مریم نواز نے. اب اس کو زبان مل گئی ہے. عمران خان کے بارے میں بات کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے, لیکن مودی کا جو ہے وہ اس کے کیا لگتے ہیں جو اس نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا, ہمارے لوگوں کو شہید کیا, لیکن اس عورت نے ایک لفظ بھی جو ہے وہ مودی کے بارے میں نہیں کہا. کیا منافقت ہے ویسے. بخاری نے کہا ہے کہ نواز شریف نے پورا جو آپریشن ہے وہ خود مانیٹر کیا. بس وہ جب آپ اس طرح کے ترجمان رکھتے ہیں نا, وہ پھر آپ کو ایسی ہی ایڈیوٹک قسم کی مذاق خیز قسم کی آپ کو وہ دیتے ہیں, بیانات دیتے ہیں. اب یہ جتنے مرضی پریس کانفرنس کر لیں, اب نواز شریف کی, شہباز شریف کی, مریم نواز کی عزت نہیں بچتی کیونکہ اس پورے انڈو پاک جنگ میں جس طریقے سے انڈیا نے رات کے اندھیرے میں ہم پہ حملہ کیا, پوری قوم اپنی فورسز کے ساتھ کھڑی رہی. نہیں کوئی بولا تو مریم نواز نہیں بولی, نہیں کوئی مودی کے خلاف بولا تو نواز شریف کو جو ہے نا وہ سمن بکمن لگے تھا چپ کر کے. اب جب جنگ بھی گزر گئی, ہم نے میدان بھی مار لیا, پوری پی ٹی آئی نے جس طریقے سے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس نے جس طرح پاکستان کو ڈیفینڈ کیا, اب یہ اپنی عزت بچانے کے لیے جتنی مرضی پریس کانفرنس کر لے, سب کو پتہ ہے کہ نواز شریف کو, شہباز شریف کو اور مریم نواز کو مودی کے ساتھ کوئی پتہ نہیں, کوئی ذاتی کوئی کاروبار کی وجہ سے اس قدر محبت ہے کہ وہ پاکستان کا مقدمہ نہیں لڑتا. کاروبار میڈم کاروبار کا تو پتہ نہیں ہے, لیکن مودی شادی پہ ضرور آیا تھا مریم نواز. ایگزیکٹلی, تو شادیوں پہ ضرور آ جاتے ہیں, بغیر ویزوں کے آتے ہیں, بغیر ویزوں کے آتے ہیں. تو اب کس منہ سے یہ پریس کانفرنس کر کے کر لے. ویسے نواز شریف کی کس کیپیسٹی میں وہ پوری اس کی جنگ کی جو پورا مانیٹرنگ سیل تھا اس کی کس طرح مانیٹرنگ کر رہے تھے, یہ کوئی عقل والی بات ہے؟ ایک سمپل ہے مینیجر کے ہارا ہوا ہے, اس کی کیا حیثیت ہے کہ وہ پورے ایک پاکستان کے اوپر جو جنگ مسلط کی گئی ہے اس کے بارے میں جو پاکستان ریٹیلیٹ کر رہا ہے اس کو وہ کیسے مانیٹرنگ کر سکتا ہے؟ ہم نے تو پورے جنگ کے اندر ان کو پردے میں ہی دیکھا. مودی کے یاروں نے تو ایک لفظ نہیں بولا مودی کے بارے میں. پاکستان کے لوگ شہید ہوتے رہے, ہمارے جو آرمڈ فورسز تھے, ہماری اسپیشلی جو ایئر فورس نے جس طریقے سے اسٹرائک کیا, جس سے ہمارے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے ساتھ دیا, اس سارے ساگا میں تو نواز شریف, شہباز شریف اور مریم نواز چپ رہے. اب ان کو یاد آ گیا, کوئی کریڈٹ نہیں ہے. میڈیشن کا کردار ادا یہ وہ کیمرہ نہیں ہے. جی جی, میڈیشن کے کردار ادا کرنے کے حوالے سے ٹرمپ نے کہا دونوں وزیر اعظم کو لنچ کی دعوت کی بھی آفر دی گئی ہے. کون سے وزیر اعظم کو؟ انڈین اور پرائم منسٹر پاکستان جو ہے ان کو دعوت دی گئی ہے ٹرمپ کی طرف سے کہ ان کو ہم کسی ڈنر میں بلائیں گے کہیں باہر, اور یہ بات ہوگی اور کشمیر کی بھی بات کی گئی ہے. خان وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس. بے شک جنگ کا سیز فائر ہوا ہے, لیکن انڈیا نے ہم پہ حملہ کیا تھا, ہمارے سویلینس کے اوپر حملہ کیا تھا, ہمارے لوگوں کو اس نے شہید کیا. پاکستان نے صرف ریٹیلیٹ کیا اور پاکستان نے یہ جنگ کی تھی. دوسری بات یہ کہ ابھی بھی انڈس واٹر ٹریٹی رہتا ہے, اس کو ہم نے ہر فورم پہ بات کرنی ہے, ہم نے کشمیر کے اوپر بات کرنی ہے. لیٹ سی کہ شہباز شریف اگر ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ پاکستان کا مقدمہ لڑ سکتے ہیں کہ نہیں.